سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربی زدنی علما نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المقداد ابن عمرو، یہ پہلے گھڑ سوار تھے جو اللہ کی راستے میں نکلے جہاد کرنے۔ ان کا نام تھا المقداد ابن عمرو، اور یہ المقداد ابن الاسود کے نام سے بھی جانے جاتے تھے۔ اب اس کی وجہ یہ تھی کہ المقداد ابن عمرو کا ایک پکی بیعت تھی الاسود ابن یغوث سے، جنہوں نے المقداد کو گود لیا تھا۔ تو انہوں نے گود لے کر کیا دے دیا تھا؟ اپنا نام دے دیا تھا الاسود۔ لیکن بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئی کہ جو منہ بولے بیٹے ہیں ان کو، یعنی جو گود لیے ہوئے بیٹے ہیں ان کو ہم اپنا نام نہیں دے سکتے، یعنی ان کے آگے وہی نام لگے گا، اسی باپ کا نام لگے گا جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو گود لے لے تو وہ اسے اپنا نام نہیں دے سکتا ہے، اسی لیے ان کا نام پھر سے کیا ہو گیا؟ المقداد ابن عمرو ہو گیا۔ یہ سابقون تھے، یعنی انہوں نے اسلام پہلے قبول کیا تھا، اور یہ ان 7 آدمیوں میں سے 7ویں آدمی تھے جنہوں نے اپنا دین، اپنا اسلام ظاہری طور پر قبول کیا تھا، یعنی انہوں نے پبلکلی ایکسیپٹ کیا تھا کہ میں کیا ہوں؟ میں مسلمان ہوں۔ کیونکہ لوگ کیا کرتے تھے شروع میں؟ دین چھپاتے تھے، اپنا ڈر سے، خوف سے چھپاتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا تھا؟ پبلکلی اناؤنس کیا تھا، اور یہ بات ظاہر کی تھی کہ اب میں بھی کیا ہو گیا ہوں؟ مسلمان ہو گیا ہوں۔ بدر کی لڑائی میں انہوں نے اتنی بہادری دکھائی اور اتنے اچھے الفاظ کہے تھے کہ صحابہ، جو جتنے بھی صحابہ تھے وہ اتنے امپریس ہوئے تھے ان سے۔ اور عبداللہ ابن مسعود نے کہا تھا کہ میں نے المقداد کو دیکھا ہے، وہ بہت مضبوط رویے کے ہیں، اور مجھ میں ایک میرے اندر بہت زیادہ جذبات آ گئے تھے کہ اس وقت مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کاش میں کیا ہوتا؟ ان کی جگہ ہوتا۔ اس دن کیا ہوا تھا؟ جب بدر کی لڑائی ہوئی تھی تب مسلمان کیا تھے؟ بہت تھوڑے تھے، 350 تھے یا 316 317 تھے، اور جو کافر تھے وہ بہت زیادہ تھے، 3 گنا زیادہ تھے ان کے۔ اب جب لڑائی ہوئی تو لڑائی سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسٹرکشنز دے رہے تھے اور مشورے بھی لے رہے تھے صحاباؤں سے کہ کیا کرنا چاہیے، اور ان سے سارے صحاباؤں سے کیا کہا گیا تھا کہ وہ بنا کسی ڈر کے اپنے مشورے دیں۔ تب سب نے مشورہ دینا شروع کیا، اور ابو بکر کی باری آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، پھر اس کے بعد المقداد کیا آگے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ آگے جائیے اس چیز کے ساتھ جس سے اللہ نے آپ کو کیا کی ہے، جس پر اللہ نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اللہ کی قسم ہم کبھی ایسا نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے۔ کیا کہا تھا بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے؟ کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیے، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب لڑیے، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ اللہ کی قسم جس نے بھیجا ہے آپ کو حق کے ساتھ، اگر آپ دنیا کے آخر تک ہم کو لے جائیں، ہم ساری مشکلیں سہیں گے آپ کے ساتھ۔ ہم آپ کے دائیں سے لڑیں گے، بائیں سے لڑیں گے، آگے سے لڑیں گے، پیچھے سے لڑیں گے، جب تک اللہ آپ کو فتح دے دے۔ تو یہ جو الفاظ تھے، یہ لوگ بہت کیا تھے؟ بہت کم لوگ تھے، 300 سوا 300 تھے،
یہ الفاظ جتنے بھی لوگ تھے سب میں ایک بہت زیادہ جذبات جگا دیے ان الفاظوں نے. بہت زیادہ ہمت آ گئی ان لوگوں میں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیا ہوا؟ بہت زیادہ روشن ہو گیا یہ سن کر، ہے نا. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کو پریشان کیا تھا. بنی اسرائیل کیا کہہ رہی ہے؟ پہلے تو لڑنے کا انہیں لڑائی کرنی تھی، اللہ سے مانگ رہے تھے کہ لڑنے کا حکم آ جائے. اور جب آیا تب کیا کہا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیے، ہم یہیں بیٹھے ہوں. لیکن ان کے جو لفظ تھے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم کیا کریں گے؟ آپ کا ساتھ دیں گے. تو یہ انسان میں کیا کرتی ہے؟ ہمت پیدا کرتی ہے. ایسے انکریجنگ ورڈز جب بولے جائے تو اپنے آپ کیا ہوتی ہے، اگر اتنے مینز بھی نہیں ہو انسان کے پاس وہ چیز حاصل کرنے کے لیے، لیکن ایک کیا یہ جذبے کیا پیدا کرتے ہیں؟ ایک کریج پیدا کرتے ہیں. پھر سعد ابن معاذ جو انصاری کے لیڈر تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے آپ میں ایمان لایا اور ہم نے اس بات کی ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ حق پر ہیں اور ہم نے آپ کو بیعت دی ہے، تو آپ آگے جائیے اس سے جو آپ نے جس کا ارادہ کیا ہے، اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اللہ کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ سمندر بھی پار کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ پار کریں گے سمندر کو، اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور پیچھے نہیں رہیں گے. اور ہمیں ہمارے دشمنوں کو ملنے سے کل ڈر نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ایسی لڑائیوں کی عادت ہے، اور ہم پورا ایمان رکھتے ہیں کہ ہم اللہ سے ایک دن ملاقات کریں گے. ان لوگوں کو، انصاریوں کو یہ عادت تھی کہ وہ، کیونکہ ان کے جو باپ دادا تھے، یہ لوگ بہت زیادہ لڑائیوں میں تھے. یعنی ان کی جو اوس اور خزرج تھی، ان کی جو یہ ٹرائبس تھیں، یہ لوگ آپس میں ہر وقت لڑتے تھے، ہر وقت. تو یہ لوگ بہت ماہر تھے ایسی لڑائیوں میں، وہی وہ کہنا چاہ رہے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ آگے بڑھو اور خوش رہو اور مضبوط رہو. پھر کیا ہوا؟ لڑائی ہوئی. اور اس دن 3 ہی گھوڑے سوار تھے، یعنی گھوڑے پر 3 ہی لوگ تھے مسلمان کی لشکر میں: المقداد ابن عمرو، مرثد ابن ابی مرثد اور زبیر ابن العوام. اور باقی کیا تھے؟ باقی اونٹ پر تھے یا باقی چل رہے تھے. تو آپ سوچئے المقداد جو تھے، ان کے جو یہ لفظ تھے وہ کیا تھے؟ بہت حکمت والے تھے. اور وہ بہت، المقداد ابن عمرو ہے صحابی کا نام، المقداد ابن عمرو. تو یہ کیا تھے؟ یہ بہت زیادہ حکمت والے تھے اور بہت زیادہ ہوشیار تھے. اب یہ صرف باتوں کے وہ نہیں تھے کہ صرف بات کر رہے ہیں، یہ جو پریکٹیکل ڈیسیژنز لیتے تھے اس میں بھی ان کی حکمت جھلکتی تھی. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک جگہ کا گورنر بنایا تھا، اور پھر جب وہ لوٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کو کیسا لگتا ہے گورنر بن کر؟ تب انہوں نے کہا، پوری سچائی کے ساتھ کیا کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی قلعے میں ہوں چاندی کے، اور سب سے اونچا ہوں، لوگوں سے اونچا ہوں. اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اب کبھی بھی یہ پوزیشن یعنی یہ گورنرشپ کبھی بھی نہیں لوں گا، کیونکہ یہ کیا ہے؟ بہت زیادہ ٹیمپٹنگ ہے. یعنی یہ انسان میں خواہشیں جگاتی ہیں. اب سوچئے یہ انہوں نے گورنر یعنی یہ پوزیشن لے کر، وہ ایکسپیرینس کر انہیں کیا احساس ہوا؟ کہ ان کی نفس کی کمزوری ہے. نفس تو کمزور ہے ہی، وہ ایسی خواہشوں پر انسان کو بھارتی ہے نا. یہ سب چیزیں اچھی لگتی ہیں، پر یہ سب چیزیں اگر زیادہ ہو جائیں تو کیا ہوتی ہے؟ پھر دین سے دور لے جاتی ہیں. اور صحابہ کے لیے کیا سب سے بڑی دولت تھی؟ ان کا دین. جتنے بھی رسول گزرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جتنے بھی یہ لوگ اپنی وراثت میں کیا چھوڑ گئے مسلمانوں کے لیے؟ سونا چاندی نہیں، علم چھوڑ گئے. یہ ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ ہم نے وراثت میں لیا ہے سارے نبیوں سے. کیا لیا ہے ہم نے وراثت میں؟ علم. سونا چاندی نہیں لیا، یہ حدیث ہے. پھر انہوں نے اس چیز کا احساس کیا کہ یہ جو گورنر کی پوزیشن تھی ان کو کمزور بنا رہی تھی، ان کی نفس کو.
ان کی نفس کو خواہشوں پر ابھار رہی تھی اور ان میں کیا جگا رہی تھی؟ گھمنڈ. ان میں غرور آ رہا تھا, ان میں گھمنڈ آ رہا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے گھمنڈ اور غرور کو پسند نہیں کیا ہے. شیطان نے بھی کیا کیا تھا؟ گھمنڈ کیا تھا, اسی لیے وہ جنت سے نکالا گیا تھا. اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا, گھمنڈ کیا تھا, غرور کیا تھا. سکر کر کے ایک جہنم میں جگہ ہے, ایک سیکشن ہے جو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو گھمنڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ گھمنڈ نہیں پسند کرتا ہے. جس میں رائے برابر بھی گھمنڈ ہوگا نا, وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. رائے برابر کا بھی گھمنڈ. گھمنڈ کیا ہے؟ کہ انسان فخر کرے وہ چیزوں پر جو اس کے پاس ہے, اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھے. لیکن یہ چیزیں کس نے دی آپ کو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے. ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو ہم خود کی, ہماری جان خود کی نہیں ہے, تو پھر یہ تو سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. ہم پیسے پر گھمنڈ کرتے ہیں, ہم یعنی خوبصورتی پر گھمنڈ کرتے ہیں. اگر ہمارے پاس کوئی پوزیشن ہے بہت بڑے بڑے, ہم اس پر گھمنڈ کرتے ہیں, پر یہ سب چیزیں ہماری نہیں ہیں. ہم دوسروں کو ایسی نظروں سے نہ دیکھیں جیسے ہمیں لگے کہ ہم سے کمتر ہے. کیا پتا وہ اللہ کی نظر میں آپ سے بڑا ہو, یعنی آپ سے اچھی پوزیشن پر ہو, ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ برائی اور بڑائی اس کی چادر ہے. اگر کوئی اس میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو اللہ اسے پھاڑ کے رکھ دے گا. تو پھر یہ کس کی چیز ہے غرور کرنا؟ یہ کہ برائی بڑائی کس کی؟ صرف اللہ کے لیے. اس کی چادر ہے صرف اللہ کے لیے, کیونکہ وہ حقدار ہے اس چیز کا, کیونکہ اس نے یہ دنیا بنائی ہے, اس نے ہمیں بنایا ہے, اور اس کو کسی نے نہیں بنایا. تو یہ اس کا حق ہے, یہ ہمارا حق نہیں ہے. کفر کا سب سے کم درجہ کیا ہے؟ گھمنڈ کرنا, غرور کرنا. یہ کفر کا سب سے کم درجہ ہے کہ انسان کیا کرے؟ گھمنڈ کرے, کسی بھی چیز پر گھمنڈ کرے. انسان کے پاس پیسہ آتا ہے تو کیا آ جاتا ہے اس میں؟ آٹومیٹکلی گھمنڈ آ جاتا ہے. یہی چیز انہوں نے ریئلائز کی کہ اب کیا آ رہا ہے مجھ میں؟ گھمنڈ آ رہا ہے. کیونکہ انسان کو شیطان پھر اس چیز میں انوالو کر دیتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ بس یہی اب دنیا ہے, کہ پیسہ حاصل ہو جائے, دنیا کی ہر ایک نعمت آ جائے. پھر یہ سب چیزیں اس میں دھیرے دھیرے, یہ کوئی چیزیں ایسی نہیں جو ایک دم سے ایک دن میں انسان میں آتی ہے, نہیں, یہ دھیرے دھیرے آتی ہے, دھیرے دھیرے. اور انسان کو جب پتا بھی نہیں چلتا ہے کب اس میں یہ چیز آ گئی ہے, کب اس میں اتنا گھمنڈ اور غرور آ گیا ہے. پر عقل مند وہی شخص ہے جو اپنی آخرت بنا لے. ہم دنیا بنانے نہیں آئے, ہم آخرت بنانے کے لیے آئے. سب سے عقل مند شخص کون ہے؟ جو یہ کمزوریوں کو پہچانے, اگر یہ کمزوری دکھ جائے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے, جیسے انہوں نے کیا. اور انہوں نے بیعت لے لی کہ اب میں کیا کروں گا, اب میں کبھی بھی گورنرشپ نہیں کروں گا, کیونکہ ان کو کیا پیارا تھا؟ اپنا دین پیارا تھا. دنیا کی چیزیں, دنیا کی چمک دھمک نہیں پیاری تھی, ان کو اپنا دین پیارا تھا. تو اگر کوئی بھی ایسی چیز ہے جو ہمارے ایمان کے آڑ میں آ رہی ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اسے چھوڑ دیں گے اللہ کے لیے. کوئی بھی ایسی چیز, ہمیں یہ کانسٹنٹلی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ریلیشن اللہ کے ساتھ کیسا ہے. یہ ریلیشن صرف نماز اور قرآن کا نہیں ہے, یہ صرف یہاں تک آ کر ختم نہیں ہوتا ہے. بہت چیزیں ہیں, بہت چیزیں ہیں, اور ہمیں کوشش کرنا ہے, کیونکہ ہم پرفیکٹ نہیں بن سکتے. ہم صحابہ کی تو ہم مقابلہ بھی نہیں کر سکتے ان لوگوں کا, قریب بھی نہیں آ سکتے ان لوگوں کے. اسی لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کوشش, اگر کوئی بھی ایسی چیز ہے پہلے ہمیں ایکنالج کرنا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ایکنالج کرنا ہے کہ ہم میں کیا کوئی ایسی چیز ہے جو ہمارے ایمان کو کمزور بنا رہی ہے. جیسے انہوں نے کیسے, ان کے پاس اتنی حکمت تھی کہ انہوں نے یہ چیز ریئلائز کی. کیا ہم ریئلائز کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہے؟ ہوگی, سب میں ہوگی. پھر ہمیں اس پہ کیا کرنا ہے؟ اس کو امپروو کرنے کی کوشش کرنا ہے. ایک دن میں نہیں ہوگی, کیونکہ ایک دن میں وہ آئی بھی نہیں. دھیرے دھیرے کر کے نکلے گی وہ چیزیں. لیکن اگر آپ ہوشیار ہیں, آپ عقل مند ہیں, تو آپ شروع کریں گے اس پہ کام کرنا. اور اگر نہیں ہے, اگر آپ کو دنیا کی پڑی ہے, آپ کو دنیا زیادہ پیاری ہے, تو پھر آپ اسی چیز میں, شیطان آپ کو اسی چیز میں لگا دے گا پھر, اور آپ بھول جائیں گے پھر.
ہم یہ جو بیٹھتے ہیں ادھر آ کر حلقوں میں، یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے بیٹھنا. اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ بیٹھ کر بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے ایسا سوچنا. نہیں، ہو رہا ہے فائدہ، آپ کو دکھ نہیں رہا ہے. ہوگا فائدہ، کبھی نہ کبھی دکھے گا، کبھی نہ کبھی. ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں اثر نہیں کرتی. جب ہم ایسے حلقوں میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا ایمان کیا ہوتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے. اور جب ہم دنیا کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، دنیا کی چیزوں میں جتنی بھی ہیں جو ہمیں دین سے دور لے کر جاتی ہیں، ان میں لگ جاتے ہیں، پھر کہاں دین، پھر تو ایمان گر جاتا ہے. اس لیے ہمیں کنٹینیوسلی ایسی چیزوں پر ورک کرنا چاہیے. ہر وقت ایمان کا لیول ایک جیسا نہیں رہے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت ہمارا ایمان کا لیول ہائی رہے. نہیں، وہ گرتا بڑھتا ہے. ایسی مجلسوں میں بیٹھو تو بڑھ جاتا ہے، دور ہٹو تو کم ہو جاتا ہے. تو ہم پہلے کیا کریں گے؟ ہم اگر نماز اچھے سے پڑھیں، قرآن اچھے سے پڑھیں، تو ہم ایسی چیز ہم میں ڈھونڈیں گے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمارے ایمان کی آڑ بن رہی ہے، جو ہمارا ایمان کا جو لیول ہے وہ ہائی ہونے نہیں دے رہی ہے. کیونکہ ہمیں سیکھنا ہے. ہمارا مقصد یہ صحاباؤں کی سٹوریز پڑھنا، ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم کچھ سیکھیں ان کی لائف سے. تو ہم یہ سب چیزیں تھوڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم غور کریں گے اور ہم لیں گے. چھوٹی چیز بھی بہت معنی رکھتی ہے، بہت زیادہ معنی رکھتی ہے. آپ کو کیا پتا یہ عمل سے اللہ خوش ہو کر آپ کو جنت دے دے. آپ نہیں جانتے، لیکن اللہ جانتا ہے نا. اللہ تو جانتا ہے یہ چیز. تو آپ کیا کریں گے؟ اس چیز پر غور کریں گے. آج یہ ایسی کوئی چیز ہے اور اس کو کیا کریں گے؟ امپروو کرنے کی کوشش کریں گے. ہو سکتا ہے اللہ آپ کو خوش ہو کر آپ کی مصیبت ہٹا دے، کوئی آپ کی دعائیں سن لے، آپ کو جنت دے دیں. ہم نہیں جانتے، پر وہ جانتا ہے. تو جو لوگ عبادتیں اچھی کر رہے ہیں وہ یہ چیزوں پہ ورک کرنا شروع کریں. دیکھیے شیطان کیا کرے گا؟ اگر آپ عبادت کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، بہت اچھے آپ کی عبادتوں میں حملہ کرنے کی کوشش کرے گا. اگر آپ وہ اگنور کریں گے اور آپ اچھے سے عبادت کریں گے تو وہ وہاں فیل ہو گیا. پھر وہ کیا کرے گا؟ آپ کو حرام کاموں میں انوالو ہونے کی آ کے بھڑکائے گا کہ ان چیزوں میں ہم انوالو. اس سے بچ گئے تو پھر کیا کرے گا؟ اور چھوٹی چیزیں جو تھوڑی چھوٹی لیول کی چیزیں جو الاؤڈ نہیں ہے اسلام میں، پھر اس میں آپ کو ٹرائی کرے گا کہ آپ کو اس میں انوالو کر دیں. اس میں بھی اگر وہ ناکامیاب ہو گیا، ان گناہوں میں بھی جو چھوٹے گناہ ہیں، صغیرہ جو چھوٹے ہیں، اس میں بھی اگر وہ ناکامیاب ہو گیا، پھر وہ آپ کا وقت برباد کرے گا فضول کی چیزوں میں. وہ یہ کرے گا. تو ہم غور و فکر کریں گے ہم کون سے لیول پر ہیں. کیا ہم حرام کاموں میں ہیں؟ ہماری عبادتیں اچھی ہیں، ٹھیک ہے. کیا ہم تھوڑی ایسی گناہ میں ہیں انوالوڈ جو ہمارے ایمان خراب کر رہی ہیں؟ اگر نہیں تو پھر ٹھیک ہے، اس چیز سے بچ گئے. پھر کیا ہم ہمارا وقت کہاں دے رہے ہیں؟ وقت ضائع کر رہے ہیں کیا ہمارا فضول چیزوں میں؟ ہم ان چیزوں پر غور کریں گے. پھر انہوں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دل کے قریب رکھی کہ رسول اللہ نے کیا کہا کہ وہ شخص جو فتنہ کیا کرے، فتنے کو اوائڈ کرے، وہ کیا ہے؟ وہ خوش نصیب ہے. جو فتنہ جتنی بھی آج کل تو بہت فتنے ہو گئے ہیں. تو جو شخص فتنے کو کیا کرے؟ اوائڈ کرے، وہ خوش نصیب ہے. کیونکہ فتنے سے ہی کیا ہوتا ہے؟ انسان جب فتنہ میں پڑتا ہے تبھی اس کے ایمان کی خرابی شروع ہوتی ہے. ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے المقداد کے پاس، اور ایک آدمی وہاں سے گزرا اور اس نے المقداد سے کہا کہ ساری خوشیاں ان آنکھوں کے لیے ہیں جس نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ کی قسم کاش ہم بھی دیکھتے جو آپ نے دیکھا ہے. پھر المقداد ان کے پاس گئے، ان سے کہا کہ کیوں آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایسی چیز دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے نہیں لکھی تھی کہ آپ دیکھیں اس کو؟ کیا ہوتا کہ اگر آپ دیکھ لیتے؟ ہو سکتا آپ ایمان نہیں لاتے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا. کیونکہ اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے لوگوں کو جہنم میں گرتے ہوئے، کہ پھینکا گیا ان کو جہنم میں. تو آپ کو شکر کرنا چاہیے اللہ کا کہ اللہ نے آپ کو ایسے فتنے سے بچایا ہے اور آپ کو کیا کیا ہے؟ آپ کو دین کے تحفے سے نوازا ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول میں ایمان لائیں. یہ چیز جو ہے نا، کاش یہ چیز کیا کرتی ہے ہمیں، یہ شیطان کی گلا ہو گئی تھی پورا تپا ہو گئی نا. جی
یہ چیز کیا ہے؟ یہ بھی شیطان کا کھیل ہے. کاش، یہ جو ہم اف بولتے ہیں نا، یہ بھی شیطان کا کھیل ہے. جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. دیکھیے ان کا سوچنے کا نظریہ الگ تھا. ہر کوئی چاہتا ہے کہ کاش اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوتا، وہ زمانے سے ہوتا. لیکن اس زمانے میں رہنا، وہ ظلم سہنا، آپ کو لگتا ہے ہمارے بس کی بات تھی؟ ہم نے پڑھا ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ظلم ہوئے ان پر، لیکن ان کی آواز نہیں نکلی. بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ احد احد. خباب نے اف نہیں کیا جب ان کی پیٹ داغی گئی، ان کا سر داغا گیا لوہے سے، گرم لوہے سے. کیوں اف نہیں کیا؟ کیوں آواز نہیں نکالی؟ تاکہ سامنے والا خوش نہ ہو. کیا ہم میں اتنی طاقت ہے، اتنی برداشت ہے کہ ہم وہ چیز سہ سکیں؟ نہیں ہے. اسی لیے انہوں نے کیا کہا، المقداد نے کیا کہا کہ اللہ نے آپ کو بچا لیا ہے وہ فتنے میں پڑنے سے. آپ ایمان پر ہیں، کیونکہ بعد میں کیا ہوا تھا، ایمان بہت زیادہ، اسلام بہت زیادہ کیا ہوا تھا، پھیل گیا تھا اور بہت زیادہ فلرش ہوا تھا. یعنی پیسہ آ گیا تھا، لوگ اچھے سے رہ رہے تھے، غریبی نہیں تھی. تو ان کا جو یہ محبت تھی ان کی اسلام کے لیے، وہ کیا تھی، بہت حکمت والی بھی تھی. اور ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی بہت تھی. جب یہ چیز کی اناؤنسمنٹ ہوتی کہ اب کیا ہے، اب غزوہ ہے یا سریہ ہے، تو یہ اپنا گھوڑا لے کے تیار ہو جاتے ہیں، اپنا گھوڑا اور تلوار لے کے یہ تیار ہو جاتے ہیں. اب ایک دفعہ کیا ہوا کہ ان کا ایک چھوٹا سا لشکر گیا ایک سریہ پر، اور پھر اس کا جو کمانڈر تھا، اس نے اس کے جتنے بھی یعنی وہ سولجرز تھے ان کو حکم دیا کہ اپنے اونٹوں کو چرانے نہ بھیجیں. اور ایک جو سولجر تھا اس نے یہ بات نہیں سنی، اور وہ کمانڈر نے اس کو کیا کیا، بہت زیادہ اسٹرکٹلی پنش کیا. المقداد گزرے وہاں سے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ آدمی رو رہا ہے، تو اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے. اس نے سارا معاملہ بتایا. تب المقداد نے اس آدمی کو وہ کمانڈر کے پاس وہ لے گئے اور ان سے بحث کی کہ آپ کی جو ججمنٹ تھی وہ صحیح نہیں تھی، آپ نے اس کو صحیح سزا نہیں دی. یعنی وہ کمانڈر نے زیادتی کر دی تھی سزا دینے میں. پھر المقداد نے کیا کہا، جب معاملہ سلجھنے پر آیا تو انہوں نے کیا کہا کہ اب اس کا قصاص دیا جائے گا. یعنی جو قصاص ہوتا ہے بدلہ، اگر یعنی ایکول ٹریٹمنٹ، یعنی ایکول بدلہ، ایکول جو انتقام جسے بولتے ہیں، یعنی قصاص بولا جاتا ہے. اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو، ظلم ہوا ہو، پھر وہ اس کے برابر، جیسے کہ ایک دانت کے بدلے دانت، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پیر کے بدلے پیر، جان کے بدلے جان، اسے قصاص کہتے ہیں. پھر وہ کمانڈر جو ہوا اس نے کیا کی، یہ بات اس نے مان لی اور قصاص پھر لیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ اے مقداد، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم سے کیا کروں، محبت کروں، اور اللہ نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ وہ تم سے کیا کرتا ہے، محبت کرتا ہے. سوچئے اتنے اچھے الفاظ المقداد کو کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے رسول اللہ کو حکم دیا ہے کہ وہ مقداد سے محبت کریں، اور یہ بولنے کے لیے کہا ہے کہ میں مقداد سے محبت کرتا ہوں. سوچیے اگر کوئی شخص یہ سن لے تو پھر اس کے لیے کتنی خوشی کی بات ہوگی. یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں، رسول اللہ کو حکم دیا کہ آپ سے اس شخص سے محبت کی جائے. جب اللہ ہم سے محبت کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور بولتا ہے کہ میں یہ شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. پھر جبرائیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں، فرشتوں کے پاس جاتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، تو آپ بھی کیا کریں گے، اس شخص سے محبت کریں گے. پھر یہ جو فرشتوں کی محبت ہے وہ دنیا میں اترتی ہے لوگوں کے دلوں میں. پھر لوگ کیا کرتے ہیں، ایسے شخص کو پسند کرنے لگتے ہیں. اور پھر اگر اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں کسی سے نفرت کرتا ہے
تو بھی وہ کیا کرتا ہے اپنے فرشتوں سے کیا کہتا ہے کہ اس سے نفرت کریے. پھر لوگ کیا کرتے ہیں, وہی نفرت دنیا کے لوگوں میں اتر آتی ہے اور پھر لوگ کیا کرتے ہیں, اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں. سعید ابن عامر, ہم میں سے شاید ہی کسی نے اس صحابہ کا نام سنا ہوگا. سعید ابن عامر, سعید کا مطلب ہوتا ہے خوش. اور یہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بھی بہت نیک تھے, لیکن یہ کیسے تھے تھوڑے, یعنی لوگ زیادہ ان کے بارے میں جانتے نہیں تھے, لیکن یہ بھی کیا ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. اور جب سے انہوں نے اسلام قبول کیا اور بیعت دی, انہوں نے اپنی زندگی اسلام کے لیے, اسلام کی سروس میں لگا دی. اگر کوئی انہیں دیکھتا, یعنی اتنے سادھارن تھے, اتنے سادھارن دکھنے والے تھے, ان کی جو ظاہری طور پہ جو دکھتا تھا, یعنی ان کے کپڑے جو تھے وہ کیسے تھے, پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے. ان کے بال تھوڑے کیسے تھے, کنگھی نہیں کرتے ہیں تو پھر کیسے ہو جاتے ہیں بال, ویسے ویسے بال تھے ان کے. ایسی جیسے کہ نا انسان پسند نہ کرے ایسی ان کی اپیئرنس تھی. لیکن وہ کہتے ہیں نا, ڈونٹ جج اے بک بائی اٹس کور, کیونکہ ہمیں اندر نہیں پتا انسان کیسا ہے, تو ہمیں اس کی اپیئرنس پر اس کو کیا نہیں کرنا چاہیے, اس کو جج نہیں کرنا چاہیے. اس نے کیا پہنا ہے, کیا نہیں پہنا ہے, کیسا دکھ رہا ہے, کیسا نہیں دکھ رہا ہے. کیونکہ یہ کیا تھے, یہ بھی ایک غریب شخص تھے. کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی ظاہری طور پر کہ بہت زیادہ کیا ہو, امپریسو ہو, کوئی خاص بات نہیں تھی. لیکن اگر ہم ان کی شخصیت دیکھتے, ان کے اخلاق دیکھتے, تو یہ کیا تھے, اس میں بہت بہترین تھے. عمر ابن الخطاب, ان کی خلافت کے دوران انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر کی پوزیشن سے سیریا میں ہٹایا تھا, ٹھیک ہے. اور پھر وہ ڈھونڈنے گئے تھے دوسرے گورنر کو, وہ ڈھونڈنے لگے تھے. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کیا تھے, بہت حکمت والے تھے. اب ان کو بھی ایسا گورنر چننا تھا جو بہت کیا ہو, بہت زیادہ ہوشیار ہو, اور اپنی جو قوم ہے, جو لوگ ہیں, اس کو اچھے سے لے کر چلے. کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات یہ پتا تھی کہ اگر جو گورنر ہے, اگر اس سے کوئی گناہ ہوا, کوئی غلطی ہوئی, تو پھر 2 شخص لیے جائیں گے قیامت کے دن. اللہ کے آگے 2 شخص کا حساب کتاب ہوگا. ایک تو وہ خود ہوں گے کیونکہ انہوں نے چنا تھا, اور دوسرا وہ گورنر ہوگا. اور اب سیریا میں جو یہ ہومز کر کے شہر ہے, اس میں کیا ہوا تھا کہ بہت زیادہ تجارتیں بڑھ گئی تھیں, مارکیٹس بہت زیادہ بڑھ گئے تھے, بہت زیادہ سویلائزیشن ہو گیا تھا, بہت زیادہ پیسہ آ گیا تھا, فلرش ہو گیا تھا بہت زیادہ, یعنی یہ سٹی کیا ہو گئی تھی, بہت زیادہ فلرش ہو گئی تھی. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا شخص چاہیے تھا جو اس کی چمک دھمک سے, دین سے نہ بھٹکے, اس کی چمک دھمک میں آ کر. یعنی یہ جو شہر تھا وہ کیسا ہو گیا تھا, اب بہت زیادہ اس میں پیسہ آ گیا تھا. تو ان کو ایسا گورنر چاہیے تھا جو ان چیزوں کی لالچ میں نہ آئے. تو پھر انہیں کون یاد آیا, سعید ابن عامر یاد آئے. اور انہوں نے کہا کہ سعید ابن عامر کیا ہیں, وہ صحیح شخص ہیں اس چیز کے لیے, یہ گورنرشپ کے لیے. پھر انہوں نے ان کو بلایا. سعید ابن عامر آئے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ان کو سیریا کا گورنر بنا رہے ہیں, پر انہوں نے کیا کہا کہ مجھے فتنے میں مت ڈالیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, اللہ کی قسم میں یہ اس چیز کی اجازت نہیں دوں گا کہ تم مجھے منع کرو, کیونکہ یہ خلافت میں اس چیز کی ذمہ داری مجھ پہ ڈال کر اب تم میری مدد نہیں کرنا چاہتے ہو. یعنی لوگوں نے ہی چنا تھا نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ, لوگوں نے ہی بنایا تھا. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس چیز میں ڈال کر اب تم کیا کر رہے ہو, آپ میری مدد نہیں کر رہے ہو. پھر کیا ہوا, سعید مان گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
کیونکہ یہ صحیح نہیں تھا کہ اگر کوئی خلیفہ یہ چیز کہے کرنے کے لیے اور وہ منع کر دیں، تب کیا ہوا، وہ مان گئے۔ کیونکہ اگر سعید ابن عامر جیسے لوگ جو نیک تھے، صالح تھے، وہ لوگ منع کریں گے، پھر کون گورنر بنے گا؟ آپ کو پتا ہے اگر ایک کرپٹ انسان لیڈر بن جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بربادی، اس قوم کی بربادی ہوتی ہے۔ تو یہ ضروری تھا کہ گورنرشپ کے لیے اس دوران ایسا شخص بنے۔ اور دیکھیے اسلام کیا تھا، اب بہت نیا نیا ہی تھا، ایسا نہیں تھا کہ صدیاں ہو گئی تھی اسلام کو، نہیں، نیا نیا ہی تھا، اس کو لے کے جانا تھا بہت آگے تک، ہم تک پہنچانا تھا اور آگے تک بھی پہنچے گا۔ تو پھر یہ ایسے ہی ہو گیا، نہیں، اس کو کیا پریزرو کرنا تھا تاکہ یہ دین آگے پھیلے، تاکہ لوگ کیا ہو جائے، لوگ برباد نہ ہو جائے دنیا میں، لوگ گناہ نہ کرنے لگے زیادہ۔ تو یہ ضروری تھا کہ کیا ہو کہ اس کی مانیٹرنگ اچھے سے کی جائے، اور یہ کرنے کے لیے ایک صالح اور نیک شخص کی ضرورت تھی، جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سعید ابن عامر میں دکھا۔ تو پھر انہوں نے ان کو بھیج دیا۔ اب سعید ابن عامر کی تب نئی نئی شادی ہوئی تھی، اور وہ اپنی بیوی کو لے کر سیریا چلے گئے، اور جاتے وقت، اور ان کی بیوی بہت کیا تھی، بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اب جاتے وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی رقم دی۔ پھر جب وہ لوگ سیریا پہنچے تو ان کی بیوی کو وہ رقم استعمال کرنی تھی، تو انہوں نے ان سے کہا کہ وہ کپڑے خرید لائیں اور گھر کا کچھ جو سامان ہے، فرنیچر وغیرہ، وہ سب خرید لائیں، اور باقی وہ کیا کریں، بچا لیں۔ سعید نے کہا کہ ان کے پاس ایک اچھی ترکیب ہے، وہ زیادہ فائدہ دے گی، کیونکہ یہاں پر کیا ہے، یہاں پر تجارت کر سکتے ہیں وہ، تو پھر یہ بہتر رہے گا کہ وہ کیا کریں، یہ رقم کو کسی تجارت کرنے والے آدمی کو دے دے تاکہ وہ اس میں انویسٹ کر لیں۔ تو پھر وہ مان گئی، اور لیکن اس نے کیا کہا کہ اگر وہ اسے یعنی وہ پیسہ گوا دے، تب سعید نے کیا کہا کہ میں ایک گارنٹی لکھواؤں گا کہ وہ کیا کرے کہ جتنا بھی پیسہ دیا گیا ہے وہ ہمیں لوٹا دے اگر ایسا کچھ ہوا۔ تو پھر وہ مان گئی۔ پھر وہ گئے، سعید ابن عامر گئے، انہوں نے کیا کیا، گھر کی کچھ ضرورتوں کے جو سامان تھے وہ خریدے، اور باقی پورا پیسہ کیا دے دیا، صدقے میں دے دیا، اور جو بھی ضرورت مند تھا، جو بھی مسکین تھا، اس کو پیسہ وہ دے کر آ گئے۔ پھر وقت گزرا اور ان کی بیوی ہر دفعہ ان سے پوچھتی تھی کہ وہ پیسے کا کیا ہوا، اور وہ کیا جواب دیتے تھے کہ بہت منافع کا سودا ہے، بہت فائدہ ہوگا۔ اب دیکھیے یہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، کیونکہ صدقہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، انسان کا مال گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا ہے۔ تو جو یہ کہہ رہے ہیں اپنی بیوی سے، ان کی بیوی کو معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، وہ مال پورا صدقہ کر دیا ہے، کہ بیوی کو یہ چیز معلوم نہیں ہے۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بہت منافع کا سودا ہے اور بہت زیادہ پروفٹ ہوگا۔ پھر ایک دن ان کی بیوی نے ایک رشتہ دار کے سامنے یہ سوال پوچھ لیا، اور وہ رشتہ دار کیا ہوا، ہنسنے لگا۔ تب ان کی بیوی نے کیا کہا کہ ان سے سچ جو بھی ہے وہ سچ بتایا جائے، اور وہ جو رشتہ دار تھا انہوں نے کہا کہ سعید نے اس دن اپنا سارا پیسہ کس کو دے دیا تھا، اللہ کی راہ میں دے دیا تھا۔ سارا پیسہ جو تھا وہ کیا تھا، چیریٹی کر دی تھی اللہ کی راستے میں۔ پھر سعید نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا تو وہ کیا ہو گئی تھی، بہت زیادہ اداس ہو گئی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ صحابہ تھے جو میرے سے پہلے اللہ کی طرف انہوں نے رجوع کر لیا، یعنی وہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میں ان کے راستے سے ہٹوں، صرف یہ دنیا کے لیے۔ اور یہ ان کی بیوی جو تھی وہ کیا تھی، بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ تو پھر انہیں کیا لگا کہ یہ خوبصورتی کہیں اس کو میری نافرمانی کرنے پر ابھار نہ دے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ تم جانتی ہو کہ جنت حوروں سے بھری ہوئی ہے، یعنی وہاں پر کیا ہے، بہت ساری خوبصورت
عورتیں ہیں جن کی بڑی بڑی آنکھیں اور بہت نیک ہیں وہ لوگ اور بہت زیادہ خوبصورت ہے کہ اگر ایک ان میں سے دنیا میں جھانک لے تو اس کی روشنی پوری دنیا کو کیا کر دے گی؟ روشن کر دے گی. اور اگر ہم یعنی جتنی اس دنیا مطلب یعنی اس ارتھ پر لائٹ ہے اور جو مون سے ملتی ہے اس سے زیادہ بھی روشن اس کا صرف جھانکنا کر دے گا دنیا میں. اتنی خوبصورت ہے جنت کی جو حوریں ہیں. تو آپ یعنی وہ آپ کی بیوی سے کہہ رہے ہیں تو آپ مجھے کیا کریے کہ مجھ پر الزام نہ لگانا اگر میں آپ کو چھوڑ کر ان سے محبت کروں. یعنی وہ کیا کر رہے ہیں کہ اگر دیکھیے ہم جنت میں کس کے ساتھ رہیں گے؟ جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جو ہمارے دین میں ہمارے ساتھ ہے نا، جو ہمارے ساتھ نیک اعمال کر رہے ہیں. تو پھر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے میاں یعنی شوہر اور بیوی اکٹھا رہیں جنت میں، تو پھر ان کو اللہ کے طریقے پر رہنا ہوگا. تو وہ یہی ان کو دبے دبے لفظوں میں سمجھا رہے ہیں کہ وہاں پر حوریں بھی ہیں، تو پھر مجھے وہ حور بھی مل سکتی. تو پھر کیا ہوا، جب ان کو بات سمجھ آ گئی تو پھر انہوں نے جو سعید رضی اللہ تعالیٰ کا طریقہ تھا زندگی بتانے کا وہ انہوں نے بھی ایکسپٹ کر لیا. ٹھیک ہے. اب یہ جو جگہ تھی ہومز کر کے جہاں پر یہ گورنر بنائے گئے تھے، وہ ایسی تھی کہ یہاں کے لوگ کیا تھے، بہت جلدی یعنی بھڑک اٹھتے تھے اگر کچھ غلط ہو. یعنی گورنر کے خلاف یہ لوگ بہت جلدی آواز اٹھاتے تھے. ایسے لوگ تھے. اب لیکن کیا ہوا، جب سعید ابن عامر نے کیا کی، وہاں پر گورنرشپ کی، تب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ جو جگہ کے لوگ تھے ہومز کر کے یہاں پر کیا کیا، محبت ڈال دی تاکہ وہ کیا کرے، سعید کی بات پر عمل کریں اور ان کی بات مانے، ان کی اطاعت کرے. پھر ایک دن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یعنی سیریا کے جو لوگ ہیں یہ آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی اطاعت کرتے ہیں. تب سعید نے کیا کہا کہ شاید وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ میں ان کی مدد کرتا ہوں اور میں ان کی باتوں کو سمجھتا ہوں. پھر کیا ہوا ایک دن کہ اتنی محبت یہ جو لوگ کرتے تھے سعید سے، کیا ہوا ایک دن یہ بھی کیا ہوئی، یہ لوگ بھی آواز اٹھانے لگے ان کے اگینسٹ. اور لوگ تب کیا ہونے لگا تھا، یہ گورنر اگر گورنر تھوڑا بھی یعنی کبھی کبھی کیا ہوتا تھا کہ اگر اسٹرکٹ ہو جائے دین کو لے کر تب بھی لوگ کیا کرتے تھے، آواز اٹھاتے تھے. پھر ایک دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے ان کا گزر ہوا سیریا میں ہومز کی جگہ میں، یعنی یہ ہومز ایک شہر تھا. تب وہاں کے لوگ ان سے کہنے لگے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ وہاں پر کیا کر رہے ہیں، سعید کے بارے میں لوگ باتیں بنا رہے ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا بات ہے. تو ایک جو بندہ تھا وہ اٹھ کر اس نے کہا کہ ہمیں سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کیا ہیں، 4 شکایتیں ہیں. پہلی یہ کہ جب تک سورج بہت زیادہ اونچا نہ ہو جائے، یعنی بہت زیادہ یعنی جب بہت زیادہ دھوپ نکل جاتی ہے تب تک وہ باہر نہیں آتے. دوسری یہ کہ وہ کسی سے ملاقات نہیں کرتے راتوں میں. تیسری یہ کہ ہر مہینے کے 2 دن وہ اپنا گھر بالکل نہیں چھوڑتے. اور چوتھی یہ کہ وہ ہر بار بے ہوش ہو جاتے ہیں، جو وہ چیز ہم پسند نہیں کرتے، ان کے بھی بس میں نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ چیز اچھی نہیں لگتی. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرنے لگے. اب ان کو لگنے لگا کہ پتہ نہیں سعید ابن عامر پتہ نہیں کون سے فتنے میں پڑ گئے کہ لوگوں کو یہ شکایتیں ہو گئی ہیں ان سے. اور انہوں نے کیا دعا کی، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا دعا کرنا شروع کی کہ اے اللہ وہ تیرا بہترین بندہ ہے، مجھے اس میں ڈس اپوائنٹ نہیں، نا امید مت کرنا کہ مطلب اس نے ایسی کوئی حرکت کر دی ہو جو میں نے، کس نے اپوائنٹ کیا تھا ان کو، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، تو وہ نہیں چاہتے کہ کیا ہو جائے، مایوس ہو جائیں. پھر انہوں نے سعید ابن عامر کو بلایا اور سعید ابن عامر نے کہا کہ جو پہلی شکایت ہے، میں اپنے گھر سے نہیں نکلتا دوپہر تک، کیونکہ میں خود ہی آٹا گوندتا ہوں، میری بیوی کے پاس نوکر نہیں ہے.
اور پھر میں آٹا گوندھ کر اپنے لیے روٹی بناتا ہوں، وضو کرتا ہوں، دعا کی نماز پڑھتا ہوں، اور پھر میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر خوش ہو گئے، کیونکہ ان کا وقت کہاں جا رہا تھا؟ گھر کے کام میں، اور وہ کیا کر رہے تھے؟ عبادت کر رہے تھے، وہ اپنی بیوی کی بھی مدد کر رہے تھے۔ اور پھر انہوں نے کیا کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے؟ ساری تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ پھر انہوں نے دوسری شکایت کے بارے میں کہا، تو سعید نے کہا کہ جو دوسری شکایت ہے، میں راتوں کسی سے نہیں ملتا کیونکہ میں نے وہ دن کا حصہ اللہ کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ دن ہے میں لوگوں سے ملتا ہوں، جو میرے کام ہیں وہ میں کرتا ہوں، لیکن جو راتیں ہیں وہ میں نے اللہ کے لیے کیا کی ہیں؟ مقرر کر دی، میں عبادت کرتا ہوں۔ جو تیسری شکایت ہے کہ مہینے میں 2 دن نہیں نکلتا گھر سے، وہ اسی لیے ہے کہ میرے پاس نوکر نہیں ہے کپڑے دھونے کے لیے، اور میرے پاس دوسرے جوڑے نہیں ہیں، تو پھر میں اس دن اپنے کپڑے دھوتا ہوں اور ان کا سوکھنے کا انتظار کرتا ہوں، اس لیے میں گھر سے نہیں نکلتا۔ اب چوتھی شکایت کیا تھی؟ کہ وہ بار بار کیا کرتے ہیں؟ زیادہ تر کیا ہوتے ہیں؟ بے ہوش ہونے لگتے ہیں۔ تب انہوں نے کہا کہ میں نے خبیب الانصاری، جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا مکہ میں، جب مکہ فتح نہیں ہوا تھا، میں نے دیکھا تھا قریشوں کو، ان کی باڈی کے انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ اس سے پہلے یہ قریش نے، یہ مکہ کے جو قریش تھے، جو کافر تھے، ان لوگوں نے کہا تھا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم بچ جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ آ جائے؟ تب انہوں نے کہا تھا، کون کہہ رہے ہیں؟ یہ خبیب الانصاری۔ یہ قصہ کون بتا رہے ہیں؟ المقداد بتا رہے ہیں، اپنی چوتھی شکایت کی وہ کیا دے رہے ہیں؟ وہ اس کا وجہ بتا رہے ہیں اس کی۔ اب انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، خبیب کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم، جب ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ محمد کو یہاں پر بھیج دیجیے اور آپ چھٹ سکتے ہیں، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی قسم میں یہ نہیں منظور کروں گا، اگر تم مجھے ساری دنیا کی جتنی بھی نعمتیں وہ بھی دے دو، کس کے بدلے؟ رسول اللہ کے بدلے، نہیں، میں وہ قبول نہیں کروں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ ان کو اتنی سی بھی تکلیف پہنچے، کم سے کم ایک کیا ہو، ایک یعنی کانٹا بھی چبھے، میں اتنا تک نہیں چاہتا کہ اتنی بھی تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے۔ اور پھر کیا کیا ان لوگوں نے؟ ان کا قتل کر دیا، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور وہ یہ سب دیکھ رہے تھے جب تک ان کو مار نہیں ڈالا۔ تب انہوں نے کیا کہا سعید نے کہ میں نے یہ سب دیکھا تھا، اور جب یہ چیز میری آنکھوں کے سامنے آتی ہے، جب میں اسے یاد کرتا ہوں تو مجھے اتنا خوف آ جاتا ہے اللہ کے عذاب کا، اتنا خوف آ جاتا ہے کہ میں اتنا ڈر جاتا ہوں کہ میں ڈر سے بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ اب جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سنا، اور سعید ابن عامر کیا کر رہے تھے؟ تب وہ رونے لگے تھے، اور جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سنا تو وہ بھی بہت زیادہ خوش ہو کر رونے لگے، اور کہا کہ تمام تعریف و شکر اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے مایوس نہیں کیا تم میں۔ اور پھر انہوں نے سعید کو گلے لگایا اور پھر ان کا ماتھا چوما۔ ٹھیک ہے، سعید ابن عامر کی جو پوزیشن تھی گورنر کی تھی، اور ان کو بہت زیادہ پیسے بھی ملتے تھے، گورنر تھے، لیکن انہوں نے کیا چنا؟ انہوں نے صدقہ کرنے کی راہ چنی۔ ایک دفعہ کسی نے کہا کہ وہ اپنے جتنے بھی یعنی زیادہ مال ملتا ہے وہ کیا کریں؟ اپنی گھر والوں اور اپنے جتنے رشتہ دار ان پر خرچ کریں۔ تب انہوں نے کیا جواب دیا کہ میں کیوں اپنے رشتہ داروں اور گھر والوں کو دوں؟ نہیں، اللہ کی قسم میں اللہ کی رضامندی نہیں بیچوں گا میرے گھر والوں کی رضامندی کے لیے۔ پھر ان سے کہا گیا کہ اپنے پر پیسہ خرچہ کرو، اپنے اہل پر پیسہ خرچہ کرو، اور جو اچھی چیزیں ہیں وہ کیا کرو؟ ان پر پیسہ خرچہ کرو، وہ نعمتیں کھاؤ۔ لیکن انہوں نے کیا کہا کہ میں سابقون میں ہوں اور میں پیچھے نہیں رہوں گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو اکٹھا کرے گا قیامت کے دن، تو یہ جو غریب لوگ ہیں وہ آگے آئیں گے اور ان سے حساب کتاب مانگا جائے گا، لیکن وہ لوگ کیا کہیں گے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا حساب کتاب دینے کے لیے، کیونکہ غریب تھے، ان کے پاس اتنا تھا ہی نہیں کہ وہ کس چیز کا حساب دیں گے۔
پھر اللہ کیا کہے گا ان سے کہ اے میرے بندو یہ سچ ہے، اور وہ لوگ سب لوگوں سے پہلے جنت میں جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس حساب کتاب کے لیے کچھ رہے گا ہی نہیں، ان کا حساب کتاب ہوگا ہی نہیں، ان کے پاس تھا ہی نہیں کچھ، تو وہ ان لوگوں کے بیچ میں وہ جنت جانا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پیسے خرچ نہیں کیے۔ ہجرت کے 20 سال بعد سعید ابن عامر کا کیا ہوا، انتقال ہو گیا۔ آپ دیکھیں گے اگر یہ دکھنے میں کیسے تھے، پھٹے پرانے کپڑے، ان کی اپیئرنس اچھی نہیں تھی، لیکن کیا ہوا، گورنر بننے کے بعد بھی کیا ہوا، انہوں نے ایسی زندگی نہیں چنی، اپنا مال اللہ کے راستے میں لگا دیا، اپنے اہل پر، اپنے رشتہ داروں پر پیسہ خرچ کرنے کی منائی نہیں ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی دولت دی ہے تو پھر وہ دولت کا حق ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دی جائے۔ کیونکہ اگر ہم خرچ کریں گے، ہم صدقہ دیں گے، تبھی ہمارے مال میں کیا ہوگی، ہمارا مال بڑھے گا، ورنہ کیا ہوگا، ہمارا مال گھٹتے جائے گا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، یہاں وہاں سے ہمارے پیسے نکل جائیں گے۔ جو کنجوسی کرتا ہے اس کا مال گھٹ جاتا ہے، لیکن جو دل کھول کے خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں پیسہ دیتا ہے، دیکھیے دل کھول کے خرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کیا کریں، ہم فضول خرچ کریں، کیونکہ فضول خرچ کرنے والے کیا ہیں، شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو منع کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کنجوسی سے بھی منع کیا ہے۔ تو ہم کیا کریں، ایک درمیانی چال چلیں پیسے خرچ کرنے کے معاملے میں بھی، اور اللہ کے راستے میں چھوٹے سے چھوٹے 100 روپیہ ہی کیوں نہ ہو ہم دیں، اللہ کے راستے میں پیسہ، یہ چیز ہمیں بچائے گی قیامت کے دن۔ اگر آپ ایکسٹرا عبادت نہیں کر سکتے اور آپ گناہ کر رہے ہیں، گناہ مٹاتا ہے صدقہ، صدقہ دیجئے، 100 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، 50 روپیہ ہی کیوں، لیکن آپ دیجئے، صدقہ دینے کی عادت رکھیے، تاکہ یہ چیز ہمیں قیامت کے دن بچائے، اور دنیا میں بھی بچائے گی یہ چیز۔